توبہ ہمیں کرنی بھی چاہیے، ہم کرتے بھی ہیں، اور نہیں کریں گے تو پھنس جائیں گے. لیکن توبہ کا ایک کرائٹیریا اللہ تعالیٰ بیان کریں سورہ نساء میں، ذرا آئیے سنتے ہیں پھر اس پہ بات کرتے ہیں. اللہ انہی لوگوں کی توبہ قبول فرماتا ہے جو نادانی سے بری حرکت کر بیٹھتے ہیں پھر جلد توبہ کر لیتی ہیں. بس ایسے لوگوں پر اللہ توجہ کرتا ہے اور وہ سب کچھ جاننے والا ہے، حکمت والا ہے. اور ایسے لوگوں کی توبہ قبول نہیں ہوتی جو ساری عمر برے کام کرتے رہیں، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کی موت آ موجود ہو تو اس وقت کہنے لگے کہ اب میں توبہ کرتا ہوں. اور نہ ان کی توبہ قبول ہوتی ہے جو کفر کی حالت میں مرے. ایسے لوگوں کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا. عام طور پہ ہمیں کیا لگتا ہے، میں کوئی مسئلہ نہیں، جو بھی برے کام کر رہا ہوں کرتا رہوں، جب میری موت آئے گی تو، بلکہ ہم نے یہ سنا ہے کہ مرنے سے پہلے ایک دفعہ توبہ کر لے انسان، مرنے سے پہلے. اچھا اس کو ہم سمجھے کیسے، ذرا غور کیجیے گا. کیسے سمجھے کہ زلزلہ آیا، ہم لوگ بیٹھے ہوئے تو اچانک سب لوگ کہیں گے فٹافٹ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کر کے کمرے سے باہر جانے شروع ہو جائیں گے. یہ ہم توبہ اس طرح کرتے ہیں. اچھا جہاز میں بیٹھے میں اکثر آپ نے آج کل تو میڈیا کا دور ہے، ویڈیوز دیکھی ہوں گی، جہاز کے اندر اچانک اناؤنسمنٹ ہوئی کہ انجن فیل ہو گیا تو لوگوں نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھنا شروع کر دیا، جہاز گڑ 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 کر رہا ہے. اور ہم نے کیا سوچا کہ ایسا کرنے سے توبہ قبول ہو جائے گی، جبکہ یہ آیت اس کے بالکل اگینسٹ ہے. آپ نے سنا اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ انہی لوگوں کی توبہ قبول کرتا ہے جو نادانی سے حرکت کر بیٹھے اور جلد توبہ کر لے. اس کو یوں سمجھ لیں کیسے کہ میں نے اپنی ساری زندگی کوشش کی میں گناہ نہ کروں، کبھی مجھ سے ہو گیا میں نے فوراً توبہ کر لی. مطلب انسان کبھی جانے نہ جانے میں اپنی خواہشات کی رو میں بہہ کے اس نے گناہ کر لیا اور امیڈیٹلی کھڑا ہو گیا فوراً ہی، اور اس نے توبہ کر لیا، اے اللہ مجھے معاف کر دے، مجھ سے غلطی ہو گئی، اب نہیں کروں گا. یہ ہو گیا کیا، جو جلد توبہ کر، جو غلطی سے گناہ کر بیٹھے جلد توبہ کر لے. لیکن اس کے بعد اپنی حالت سدھار لیں، یعنی پھر دوبارہ نہ کریں، پھر سیدھا چلتے رہیں، پھر کبھی ہو گیا پھر توبہ کر لی، پھر کھڑے ہو گئے. یہ توبہ کا کرائٹیریا سمجھیں. اچھا دوسری طرف یہاں تک کہ ان کی موت کا وقت آ جائے اور پھر کہنے لگے کہ میں توبہ کرتا ہوں، جو میں نے آپ کو بتایا ابھی کہ زلزلہ آ جائے یا جہاز کریش ہونے لگے تو اس وقت ہم توبہ کرنے کھڑے ہو جائیں. اور دوسری ایک اور، اچھا آپ یہ کہیں گے کہ یار یہ تو کفار کے لیے بات ہو رہی ہے کہ کافر اگر اس طرح کر لے وغیرہ وغیرہ فار ایگزامپل، لیکن اتفاق سے اسی آیت کی دونوں لائنوں میں یہ بات بھی کلیئر ہو گئی کہ آگے جو بات ہو رہی ہے وہ کفار کی ہو رہی ہے، پہلی بات مسلمانوں کی ہو رہی ہے. مسلمان مطلب جو اللہ کو مانتے ہیں، جو توبہ کرنا جانتے ہیں ان کی. پہلی آیت میں آپ نے سنا، اللہ نے کہا کہ جو نادانی سے توبہ غلطی کر بیٹھے جلد توبہ کر لے ان کی توبہ قبول ہوتی ہے. ایسے لوگوں کی توبہ ہرگز قبول نہیں ہوتی جو ساری عمر گناہ کے کام کریں. ابھی یہاں گناہوں کی بات ہو رہی ہے، گناہ کے کام کریں یہاں تک کہ ان کی موت آئے تو کہنے لگے کہ اب میں توبہ کرتا ہوں، یا پھر کفر کی حالت میں مرے. دوسری لائن ہے کفر، یعنی کفار کا ذکر بعد میں ہوا، پہلے آپ کا میرا ہو گیا کہ جناب ساری عمر گناہ کرتے رہو اور آخر میں آ کے کہو جی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو ایسا نہیں چلے گا. تو یاد رکھیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ کی میری توبہ قبول کرے تو یہ ہم جو اکثر سنا کہ ناگہانی آفت میں اچانک ایکسیڈنٹ، اچانک جو موت ہو جائے وہ اللہ تعالیٰ شہید کی موت کہتا ہے وغیرہ وغیرہ، ہم نے جو کول سنے میں ایسا کچھ بھی نظر نہیں آ رہا ہے. اس آیت کے اندر صاف نظر آ رہا ہے کہ ابھی توبہ کر لیں آپ اور میں، ہو گئی غلطیاں پچھلی کوئی مسئلہ نہیں، آج توبہ کریں، اپنی حالت سدھاریں، اس پہ قائم ہو جائیں. کہیں مسٹیک ہو جائے پھر توبہ کر لیں، پھر مسٹیک ہو جائے پھر توبہ کر لیں. حدیث میں آتا ہے کہ اگر لاکھ دفعہ گناہ ہو لاکھ دفعہ توبہ کر لیں، لیکن امیڈیٹ اپنی غلطی کو ریئلائز کریں، اللہ سے معافی مانگے، روئیں کہ اللہ اب نہیں کروں گا، اینڈ دین توبہ ول بی ایکسیپٹیڈ.